اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا پروگرام مسائل زندگی ایک بار لے کر پھر میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آغا، اس سے قبل کہ ہمارا یہ پروگرام شروع ہو، چونکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ حضرت صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں کچھ بیان کرنا وہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، بے شک، اس لیے کہ صرف ایک جملے پر اگر آدمی توجہ کر لے کہ حضرت نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی کل کون ہے؟ رسول اللہ، ان کا جز کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ تو جتنے فضائل نبوت کو چھوڑ کر کے، رسالت کو چھوڑ کر کے جتنے فضائل کل کے لیے ثابت ہوں گے، وہ ساری سبحان اللہ، فضیلتیں جز کے لیے بھی ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اجازت پروگرام شروع کریں؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا امت اپنے امام کو منتخب کر سکتی ہے، اور جو خلیفہ ہوتے ہیں کیا اللہ انہیں منتخب کرتا ہے؟ تو آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ بہن کا سوال ہے کہ امام یا خلیفہ عوام کی دسترس میں ہے کہ وہ چنے یا اللہ تعالیٰ چنتا ہے؟ دیکھیے، یہ عہدے اللہ کی جانب سے ہیں، تو وہ چاہے نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، یہ سارے عہدے اس کا معین کرنا، منتخب کرنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ چنانچہ نبوت کے لیے وجعلنی نبیہ، حضرت عیسیٰ نے کہا اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ یا جناب ابراہیم کی امامت کا ذکر ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو جو ہے وہ، یا خلافت کو لے لیجئے، وہاں بھی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہ الہی عہدے ہیں، اس میں بشریت کا کوئی دخل انتخاب میں نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، ہمارے دو سوال ہیں، میں اپنی نام نہیں بتانا چاہتی ہوں۔ مولا ایسا ہے کہ جب میں نے کسی کو قرآن ختم کرنے کی بات کی، جو بسم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں انگلیاں سطروں پہ پھیر کر، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے ان کو بتا دیا کہ سورہ توبہ جو ہے اس پہ کیونکہ شمولیت نہیں ہے بسم اللہ کی، تو اس کو آپ پوری طرح سے چھوڑ دیں۔ یہ میں نے غلط کیا ہے یا صحیح؟ مولانا صاحب اس کو پلیز 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 اس کو کلیئر کیجیے گا۔ اور دوسرا اور بہت اہم سوال یہ ہے کہ میری جو ہے خمس کی رقم، وہ میں اسی ایسے مستحق کو دینا چاہتی ہوں جو بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے، لیکن ان کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ وہ جو ہیں اس کے باپ والد صاحب جو تھے وہ بھی سنی تھے، اور وہ ان کے شوہر جو تھے وہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے۔ دونوں کے ساتھ یہی پریشانی ہے، لیکن بچے جو اب چھوڑ دیا ہے انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو، لیکن اب بچے بیوی دونوں بہت زیادہ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب میں چاہتی ہوں کہ وہ خمس کی رقم سہم سعادت میں کیا ان کو دے سکتی ہوں، وہ مستحق ہیں؟ آقا اس کا سوال کا جواب ضرور ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے تو یہ آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ یہ بسم اللہ کا قرآن کیا ہوتا ہے کہ ہر سطر پہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن ختم کیا جاتا ہے۔ بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے کسی سے کہا اور بسم اللہ کا قرآن پڑھا اور سورہ توبہ کے لیے منع کیا کیونکہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایسی کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہر سورہ قرآن کا بسم اللہ اس کا جز ہے۔ جب آپ سورہ شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ سورہ توبہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ ہر سطر پر بسم اللہ پڑھنا یا کہنا میرے علم میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو ہے بہن کا وہ یہ ہے کہ
جن حضرات کی یہ بات کر رہی ہیں، جس خاندان کی بات کر رہی ہیں، وہ انہوں نے وضاحت نہیں کی سعادات تو ہیں ہی نہیں، شاید ان کو سہم سعادات دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو سوال ان کا تھا تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خمس کی دو قسمیں ہوں گی. جی. سہم امام کو تو ہم کسی کو اپنی مرضی سے دے ہی نہیں سکتے، وہ مرجع کو جائے گا یا مرجع کی اجازت جس کے پاس ہو. جی. سہم سعادات میں بھی بعض مراجع کا نظریہ یہ ہے کہ آپ خود سے نہیں دے سکتے. جی. لیکن اب اس پر یہ اپنے مرجع کو معلوم کرنے کہ ان کے مرجع کا فتویٰ کیا ہے کہ آپ دے سکتی ہیں کہ نہیں دے سکتی. لیکن جہاں تک رہا معاملہ یہ کہ اس کے ماں باپ، وہ اس کے باپ سنی تھے یا وہ تھے، بحث باپ سے نہیں ہے، بحث ہے کہ جس کی مدد کرنا ہے وہ سید ہے یا غیر سید اور اثنا عشری ہے. جی. تو اس کو دیکھا جائے گا. جی. نہ یہ کہ باپ سے کیا مطلب ہے. جی. تو باپ سے بحث نہیں ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں اس کا مذہب کافی ہے. جی. البتہ آپ خود اور سید ہونا ضروری ہے. جی. اب اگر جو ہے وہ آپ کا مرجع اجازت دیتا ہے بالکل آپ دے سکتی ہیں. جی. اور اگر آپ مدد ہی کرنا چاہتے ہیں اور یہ دونوں کنڈیشنز موجود نہیں ہیں تو اپنے پاس سے دے دیجیے. بہت بڑا اجر اس کا ہے. جی. بہت بڑا ثواب ہے اس کا. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے، میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. اگر کوئی بیٹے کا انتقال ہو جائے گا، اس کا باپ زندہ ہے، تو جو اس کے بچے ہیں وہ میراث سے بے دخل ہو جاتے ہیں، تو اس کو کیسے میراث مل پائے گا ان بچوں کا؟ مہربانی کر کے اس سوال کا جواب دیجیے. السلام علیکم. خدا حافظ. دادا اور پوتے زندہ، بیچ میں والد کا انتقال ہو. دیکھیے یہ سوال ایک بہت جینوئن سوال ہے. جی. اور معقول سوال ہے کہ باپ مر گیا. جی. اور اس کا باپ زندہ ہے. جی. اور بچے اس کے. جی. تو جو چیزیں اس کے باپ کی ہیں، جی، مثلا کوئی مکان، جی، میں نے خریدا ہے، جی، میں نے بنایا ہے، جی، اور میں مر جاؤں، جی، میرا باپ زندہ ہے، جی، تو میرے باپ کے زندہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. جی، میری جو بنائی ہوئی پراپرٹی ہے وہ آپ کی اولاد میرے بچوں کی وراثت ہے. جی. لیکن اب جو ان کا سوال ہے، جی، کہ صاحب باپ کی پراپرٹی ہے، جی، اور بیچ میں بیٹا انتقال کر جاتا ہے، تو قانونی جو ہے دشواری یہاں یہ ہے، جی، کہ بیٹا اپنے باپ کی ملکیت میں میراث پائے گا. جی. تو ابھی اب اس مرحوم کو میراث ہی نہیں ملی تھی. جی. تو کیسے جو ہے وہ پوتے تک منتقل ہوگی؟ جی. یہ قانون محجوبیت. جی. ہے، محجوب اس کو کہتے ہیں. جی. تو یہ تو قانون ہے. جی. کہ دادا کی پراپرٹی میں پوتے کا حق نہیں ہے. جی. لیکن اخلاقی بات یہ ہے، جی، کہ اب شاید ایک طرح سے یہ بچ جانے والے چچا وغیرہ کا امتحان بھی قدرت کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ چلا گیا، تم اب یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہو. یتیموں کے لیے حکم ہے قرآن، اور یتیموں کے لیے حکم ہے. جی. زبردست حکم ہے. جی. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم. میرا نام عائشہ، کھمم سے بات کر رہی. میں تم سوال کری تھی، وہ سوال کا جواب نہیں ملا. سوال کیا ہے بول تو؟ ہر ویکلی جمعہ روزہ رکھ سکتے اور ہر ایک فجر کے ٹائم پہ منہ دھو کر نماز پڑھنا، وہ ایک سوال کرنے کا ہے. جی بولیے. السلام علیکم. جو مجھے سمجھ میں آیا سوال وہ یہ فرما رہی ہیں کہ جمعے کے جمعے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور فجر کو منہ دھو کے نماز پڑھنا ہے، وضو کر کے. جہاں تک نہیں، میں جہاں تک سمجھاؤں شاید، جی، کہ برش ورش کرنا ضروری ہے، جی، یا خالی جو ہے کلی کر لیں. جی. جی. تو وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے آدمی. برش آپ جب چاہیے کیجئے، اس کی کوئی وہ پابندی نہیں ہے. جہاں تک رہا روزے کا معاملہ، تو روزہ جو ہے وہ عید اور بقرعید، جی، 2 دن حرام ہے. جی. عاشور کے دن نہیں رکھا جاتا. اس کے علاوہ آپ جب چاہیے روزہ رکھیے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. سوال کیا ہے حالت حاضرہ پر کہ آج فدق کس ملک میں ہے، اس کا رقبہ کیا ہے، کیا یہ آل رسول سعادت کو مل سکتا ہے؟ کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرار غیر فرار، مولا کے ہاتھوں پہ جب خلافت آئی تو آپ نے فدق کیوں نہیں لیا، یہ وجہ بیان فرمائیں. یہ ہمارے برادران کہتے ہیں. سوال نمبر 3، بعض عقائد کے لوگ مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اہل بیت کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک دنیا کی حکومت اونٹ کی چھینک کی مانند ہے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے باغ فدق کا مطالبہ کیوں کیا؟ جواب عنایت فرمائیں. یہ سوال 50 سال پہلے لکھنؤ سے ایک پرچے میں آیا تھا، جس میں علماء حق نے اس میں جواب دیا تھا. تقریر نے پڑھا ہے، مگر آپ حجت الاسلام. جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ.
یہ تو آپ کے خمسے کا پورا میٹر ہے کہ جو آپ خمسہ یا عشرہ، میں سمجھتا ہوں اس میں ہی پورا نہیں ہوگا فدق کا معاملہ جو ہے. دیکھیے پہلا سوال ان کا تھا کہ فدق کس ملک میں ہے. جی تو وہ تو ایک لائن کا جواب ہے مدینے میں. جی اس کا رقبہ کیا تھا؟ جی بعض روایتوں سے ہے کہ 50 کلومیٹر، جی اور بھی ہو سکتا ہے جی. جو. تو ایک یہ ہو گیا. تیسرا سوال ان کا اہم ہے، جی تیسرا اور چوتھا، جی ہاں کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے جب جناب فاطمہ اس دنیا سے، یا جب امیر المومنین کو ظاہری خلافت ہاں اقتدار مل گیا، جی تو انہوں نے فدق کیوں نہیں لیا. واپس لے لی. اس پر بڑی گفتگو ہو چکی ہے اور علماء نے ہمارے بڑے جوابات بھی ارشاد فرمائے ہیں. دیکھیے اصل چیز جو ہے مطالبہ فدق کو جی جناب فاطمہ زہرا نے بحیثیت مال کے جی ان کا مطالبہ نہیں تھا، جی اگرچہ حق تھا جی بطور مال بھی. حق تھا ان کا. یہ جو انہوں نے کہا کہ صاحب تمہارے نزدیک حکومت جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حکومت کی حیثیت نہیں ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں، ابھی اس پر بات آئے گی. جی لیکن یہ میرے باپ کا مال ہے، جی میرے باپ نے مجھ کو ہبا کیا ہے، جی دیا ہے، بات میراث کی بھی نہیں ہے. اچھا اس سے بڑھ کر کے ہمارے قبضے میں ہے جی جو روایات ہیں سنی شیعہ دونوں کے یہاں، کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کارندے وہاں کام کرتے تھے، جی اس کی سالانہ آمدنی آتی تھی جی جو فقراء میں تقسیم ہوتی تھی. تقسیم ہوتی تھی. جی تو دونوں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھ کو تھوڑا ٹائم لینا نہیں پڑے گا. بسم اللہ. دونوں چیزوں پر بحث کرنا پڑے گی. جی پہلا سوال انہوں نے تو خالی یہ کیا کہ چھینا، وہ واپس کیوں نہیں دیا جی. ورثہ کو، جی مطالبہ کیوں کیا. مطالبہ تو بعد میں ہوگا، جی پہلے تو چھینا گیا کیوں، یہ سوال ہوگا نا. جی اس لیے کہ یہ بات کنفرم ہے کہ یہ فدق حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہ کے قبضے میں تھا جی اور اس کی آمدنی بی بی کے یہاں آتی تھی. جی ان لوگوں نے ان کے کارندوں کو نکالا، تو جو ہے وہ جس کے قبضے میں ہے، قبضہ خود دلیل ملکیت ہے. بے شک. جی تو یہ میٹر تو ہو گیا. تو اب سوال ہوگا کہ حکومت کو پڑی کیا تھی چھیننے کی. جی جب یہ سوال حل ہو جائے گا مطالبہ خود بخود حل ہو جائے گا. بے شک. چھیننے کا سبب یہ تھا کہ جو بیان کیا جاتا اس وقت کے اعتبار سے جی نیئر اباؤٹ جی 1,20,000 پر ایئر کی انکم تھی فدق سے. فدق. جی یہ جاتا کہاں تھا پیسہ؟ جی. سوال یہ ہے جی کہ یہ پیسہ جاتا کہاں تھا؟ جی یہ پیسہ غربا پہ صرف کر، اگرچہ ان کی اپنی ہے جی لیکن یہ تو اپنے جو ہے وہ پانی پی کے روزہ رکھنے والے لوگوں میں ہے، افطار کی روٹی جو ہے وہ یتیم مسکین اسیر کو دینے والے ہیں. تو آمدنی ضرور تھی مگر ادھر آتی تھی، ادھر فقراء میں تقسیم ہو جاتی. تو جب تقسیم ہوتی تو جس دروازے سے ملے گا جی پبلک وہاں کھڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک. جی اور وہاں کھڑا ہونا حق بھی ہو جبکہ جی منقول تو مولا بھی ہو جبکہ. جی تو اس کے پیچھے جو سیاست ہے کہ پہلے اپنے سامنے والے کو اقتصادی اعتبار سے اتنا جو ہے وہ کمزور کر دیا جائے کہ وہ مدد کرنے کے لائق نہ رہ جائے. جی تو ظاہر بات ہے مجمع ہٹ جائے گا. تو ایک مقصد فدق کو لینے کا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو کمزور کرنا مقصد جی. تھا. یہ تو ہو گئی. اب آئیے جناب فاطمہ زہرا نے مطالبہ کیا. جی تو پہلے مرحلے میں ہم مان لیتے ہیں کہ وہ مال کا مطالبہ تھا، جی وہ بھی غلط نہیں ہے. جی اس لیے کہ ان کے باپ کی جائیداد ہے، باپ نے ان کو ہبہ کیا ہے، اس میں باقاعدہ گواہیاں گزری ہیں. جی اور اگر مطالبہ صحیح نہ ہوتا تو خلیفہ اول نے واپس کیوں کیا؟ جی یہ بھی روایات میں ہے کہ جناب فاطمہ کو باقاعدہ پیپر دے دیا گیا، جی پھر دوسرے صاحب نے اس کو لے کے راستے میں پھاڑ کے پھاڑ پھینکا. دیا. جی تو اس کا مطلب واپس دے دینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مطالبہ بھی صحیح تھا، بی بی کی ملکیت تھی. جی ٹھیک. اب ان کا آتا ہے تیسرا سوال. جب علی علیہ السلام ظاہری خلافت تو ان کے اختیار میں سب ہو گیا نا، جی اگرچہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ باحیات نہیں تھی لیکن لیگلی ان کے 4 بچے وارث موجود تھے اور خود شوہری حق میں حضرت علی سلام اللہ علیہ. جی. تو یہ 5 کے 5 وارث موجود تھے، جی. کیوں نہیں دے دیا؟ جی. یہاں پر ایک بڑی بڑھیا بات ہے. ابن ابی الحدید معتزلی جی جو نہج البلاغہ کے شارح بھی ہیں، جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا جناب فاطمہ زہرا مطالبہ فدق میں حق بجانب تھی؟
تو میرے استاد نے کہا ہاں. تو ہم نے کہا پھر دیا کیوں نہیں؟ تو اگرچہ یہ بات استاد نے بینوان مذاق کہی کہ میاں اگر فدق دے دیتے تو کل کو خلافت بھی دینی پڑتی. جی لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ استاد کا مذاق بھی صحیح بات تھی. جی بے شک. تو اس جواب سے ایک چیز آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ مطالبہ مال کا نہیں تھا. اس کو زینہ بنایا تھا کہ بھیا یہ واپس کر دیا حق, اب یہ بھی ان کا حق لائیے آپ. جی لیکن جب مولا کائنات چوتھے مرحلے پہ ظاہری طور پر خلیفہ ہو گئے تو وہ جو مقصد تھا جناب فاطمہ کا مطالبہ فدق کا وہ پورا ہو چکا. اب اگر امیر المومنین ان ورثہ میں تقسیم کر دیتے جبکہ ان کے نزدیک مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو جناب فاطمہ کی وہ جو نیت تھی اس پہ حرف آ جاتا. اس لیے شاید امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اختیار کے باوجود واپس نہیں کیا کہ فاطمہ کا اصل مقصد یہ تھا ہی نہیں. سلام اللہ علیہ. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے, میں نے دوسری شادی کی ہے اور دوسری بیوی کے ساتھ 2 بچیاں جب شادی ہوئی تھی تب نابالغ تھی, تب ساتھ میں آئی ہوئی تھی, اب بالغ ہو چکی ہے تو وہ کیا میرے ساتھ رہ سکتی ہے؟ اس سوال کو میں اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ان کی جو یہ دوسری زوجہ ہیں کہ پہلے شوہر سے ایک بیٹی لے کے آئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے شب گزاری ہے اپنی بیوی کے ساتھ میں, یقیناً گزاری ہے. اب یہ بچی جو ہے جو پہلے شوہر سے ہے ان کے لیے محرم ہے یا نہ محرم؟ ہاں, اس کو کہتے ہیں ربیبہ. جی. کہ آدمی کسی جو ہے وہ عورت سے شادی کرے جی اور وہ عورت اپنے ساتھ کوئی لڑکی اس کی اپنی لے کے آئے. جی. تو اب یہ لڑکی اور اس کی ماں کا جو نیا شوہر ہے جی ان کا آپسی کیا ہوگا؟ ربیبہ. آیا ربیبہ محرم ہے یا نہ محرم ہے؟ اگر صرف عقد کی حد تک ہے جی تب تو ربیبہ نامحرم ہے. جی. لیکن اگر عقد کے بعد جو کیا کہتے ہیں زن و شوہر کے تعلقات ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں, جی ہاں, یہ لڑکی بھی اس سوتیلے باپ کے لیے محرم ہو جائے گی. شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. فہیم عباس بات کر رہا ہوں میں گوپال پور بہار سے. سوال عرض کرتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیاز پر ہم پوسٹ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین کی ولادت کا جب مبارکباد بھیجی جاتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ نزول امام مبارکباد یا نزول امام زین العابدین مبارکباد. تو ایسا کیوں ہے؟ ولادت مبارکباد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ نزول ہوا ہے امام کا, ولادت نہیں ہوئی ہے, کس حد تک ٹھیک ہے؟ شکریہ. میں اس میں ایک وضاحت ایک اور جملہ بڑھا دوں کہ نزول کے ساتھ میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ظہور. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں مشکل یہی ہے کہ ہم ان الفاظ کو کہہ کے اپنے کو زیادہ جو ہے وہ مولائی ثابت کرنا چاہتے ہیں. جی. جبکہ مولائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے کیا ہے آپ ان سے آگے مت بڑھیے. جی. کہیں کسی روایت میں کسی کتاب میں نہ حضرت پیغمبر کے لیے نہ ائمہ معصومین کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا. جتنی کتابیں آپ اٹھائیے گا فلاں امام کی ولادت کا دن یہ ہے, فلاں امام کی جو ہے وہ شہادت کا دن یہ ہے, ولادت اور شہادت کا ہی لفظ کتابوں میں استعمال ہوا ہے. تو جو لفظ اہل بیت نے استعمال نہیں کیا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کو کیا پڑی ہے؟ ایک بات. دوسری بات جو آپ نے فرمایا ظہور, تو آج کہہ دیجئے تو جب ایکچول میں ظہور ہوگا تو کیا کہیے گا؟ اس وقت نیا کوئی لفظ گھڑیں گے. جی. تو بہتر یہ ہے, مناسب یہ ہے کہ زیادہ جذباتی ہونے کے بجائے ہم جو اہل بیت نے یوز کیا ہے اس کو یوز کریں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سمینہ شیخ ہے. میں نے میرے بچے کا ختنہ کیا ہے. 21 دن کا پانی ڈالتے ہیں تو اس کی کیا دعا پڑھ کر ڈالنا چاہیے اور وہ پانی کون ڈالنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دیجیے. خدا. ایسی بھی کوئی رسم یا ایسا بھی کچھ ہے کہ بچے کا ختنہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے؟ واللہ عالم, یہ میرے علم میں نہیں ہے. جی. میں بھی یہی غور کر رہا تھا جی کہ یہ پانی ڈالنا قبل ختنہ کی بات کر رہے ہیں یا بعد ختنہ کی بات کر رہی ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر بعد ختنہ کی بات ہے جی کہ پانی ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے کب ڈالیں,
تو یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ڈاکٹرز کا مسئلہ یہ ہے. ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے. جی اور جب ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے تو دعا سے کوئی مطلب نہیں ہے. جی ہاں ختنے کی دعا کتابوں میں موجود ہے, جی. اس کو پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں, فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ میں ذاکر بول رہا ہوں یو پی سے. ہمارے گھر سے مسجد بہت دور ہے, کیا ہمیں مسجد جا کے نماز پڑھنا پڑے گا یا گھر پہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں اپنی؟ ان کے گھر سے مسجد بہت دور ہے, ان کو مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہیے, گھر پہ پڑھنا چاہیے. ان کی آواز سے ہم کو لگا کہ یہ ابھی نابالغ ہیں, بچے ہیں, کم سن ہیں. ماشاءاللہ بیٹا, بہت اچھا سوال آپ جی. کا ہے, اور یہ سوال بتاتا ہے کہ آپ کو شوق ہے. جی. تو اس سلسلے میں ہمیں 2 منٹ اگر آپ اجازت بسم دیں تو اللہ. لے لیں کہ نماز جماعت کی تاکید بہت ہے. جی یہاں تک روایت میں ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہوگی. جی اسی طرح کا سوال ایک شخص نے آ کے کیا رسول اللہ سے, نابینا, جی اور اس نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ کبھی کبھی مجھ کو کوئی پکڑانے والا نہیں ملتا, جی تو میں نماز میں نہیں آ پاتا, یا رسول اللہ کیا بتاؤں. تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ بھیا نابینا ہو, مجبوری ہے, جانے دو. حضرت نے فرمایا اگر ایسی مجبوری ہے تو ایک کام کرو, مسجد سے اپنے گھر تک ایک رسی بندھوا لو, جی اور کوئی نہیں ملتا تو رسی پکڑ کے آ جاؤ. یہ ہم نے اس لیے سنا دیا بیٹا کہ نماز جماعت کی اہمیت بہت ہے. ہاں اگر گھر میں پڑھنے میں بھی کوئی ایسا نہیں کہ نماز جائز نہیں ہے, آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں, اور خاص کر کے اگر دور ہے مسجد تو بالکل گھر میں نماز ہو سکتی ہے. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے, فرمائیے. السلام علیکم. قبلہ ہدایت حسین, پشچم بہار دلی سے بات کر رہے ہیں جی. قبلہ جماعت میں نماز کے دوران جب جماعت نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ ظہر کی عصر کی, تو ظہرین کی نماز میں کہا جاتا ہے کہ جب مولانا پڑھتے ہیں تو ہم لوگ سائلنٹ رہتے ہیں, سن کے پڑھتے ہیں. تو کیا کہا جائے, مطلب ہمارا سوال یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی اسی طریقے سے نماز پڑھیں ہم جس طرح سے جماعت میں پڑھتے ہیں جی. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کس طرح سے جماعت میں شریک ہو کے نماز پڑھیں ہم مولانا لوگ کے پیچھے میں. السلام علیکم. اس سوال کے 2 پہلو ہیں آقا. ایک تو یہ کہ جماعت میں جب ظہر کی نماز ہو رہی ہے اس میں یا مقتدی کو خاموش رہنا ہے, صرف جو ہے وہ یا ذکر کرے اپنے دل میں. یہ بہت ضروری سوال انہوں نے کیا ہے, اور ان کے بہانے سے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جی کہ جو بیچارے نماز جماعت میں جاتے ہیں اور ان کو مسئلہ نہیں معلوم. جی تو یہ چیز کہہ دی جائے کہ مغربین اور صبح جی کی شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں, جی جس میں امام بلند آواز سے سورہ پڑھ رہا ہے, تو اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, جی وہ چپ چاپ آپ سنیے. جی لیکن تیسری رکعت میں اگر مغرب کی ہے, تیسری چوتھی رکعت میں اگر عشاء اور ظہر و عصر کی ہے, تو آپ پورا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں. یہ تو ہو گیا ان نمازوں کا کہ جو مغرب کی ہے, مثلا عشاء کی ہے اور صبح کی ہے. جی اب وہ نمازیں جو اخفاتی ہیں, جی جیسے ظہر اور عصر, یہاں تو یہاں کی پہلی 2 رکعتوں میں کیا کیا جائے, لاسٹ کی 2 رکعتوں میں تو جو آپ عشاء میں کریں گے وہی جی یہاں بھی کریں گے کہ سبحان اللہ والحمدللہ, تسبیحات 4 پڑھیں گے. لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں ظہر اور عصر میں, جبکہ امام کیا ہے, آہستہ پڑھ رہا ہے, جی تو یہاں کے اوپر جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تسبیحات 4 کا کوئی جز ایک لے کے اس کو دہراتا رہے, مثلا الحمدللہ 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 یا سبحان اللہ, یہ کرنا چاہیے. اور بقیہ جو رکوع اور سجدے کے جو اذکار ہیں وہ آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے. آقا اس میں ایک مسئلہ اور بیان فرما دیجئے, اس میں بھی اشکال ہوتا ہے اکثر لوگوں کو, میں نے سنا ہے کہ جو فرادہ بھی نماز پڑھتے ہیں ظہرین کی نماز میں, وہ دل ہی دل میں ذکر کرتے ہیں یا ان کو وسپرنگ کرنا چاہیے. دیکھیے اگر فرادہ نماز ہے جی تو آپ کو پورا سورہ حمد اور سورہ جو دوسرا سورہ پڑھنا پڑے گا. نہیں, دل ہی دل میں بہت سے پڑھتے ہیں, ان کے لب ہلتے ہی نہیں. زبان چلنا چاہیے بھائی, دل سے کیا مطلب ہے. بہت بہت شکریہ. دل خدا کی طرف رہے, زبان سے الفاظ ادا ہوں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ میں انٹرڈے ٹریڈنگ میں شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتی ہوں, اور میں اس میں میری انکم بھی ہے, اور میں ابھی نابالغ ہوں, پر میں چاہتی ہوں کہ میں خمس نکالوں, تو میری نیت کیسی ہوگی, واجب ہوگی کیا ہوگی؟ شکریہ, خدا حافظ.
چاہے شیئر مارکیٹ میں یا اور کوئی بزنس کر رہی ہوں، ابھی نابالغ ہیں، تو جو بچت ہوگی اس پہ ان کو خمس ہے؟ دیکھیے نابالغ بچے کے لیے میں دونوں مراجع کے فتوے لے کے آیا ہوں. آئے خامنئی کا یہ ہے کہ خمس سے سود حاصل از تجارت با اموال او یا منافع کسب بنا بر احتیاط صریحی فتویٰ نہیں ہے. در صورتی کے سود حاصلہ باقی بماند ادائی خمس ان بر خود طفل بعد از رسیدن به سن تکلیف. جی اچھا. اگر وہ چیز باقی رہ جاتی ہے تو اس بچے کے اوپر جب وہ بالغ ہو جائے جی تو اس کا خمس نکالنا اس وقت واجب ہوگا. اگر بچ جائے رقم اس وقت تک نہیں. جی اچھا. آج وہ نابالغ ہے جی ٹریڈ کر رہا ہے جی اور ٹریڈ میں اس کی کچھ آمدنی ہو رہی ہے جی سال میں اس کے پاس مثلا 1 لاکھ روپے کی بچت ہے جی تو اب یہ 20,000 روپے جو اس کا خمس بنتا ہے جی یہ اس کو ادا کرنا پڑے گا بلوغ کے بعد. ہو گئی بات. اس لیے کبھی تو اس کے اوپر کچھ واجب نہیں، لیکن یہ 20,000 رہے گا پینڈنگ میں جو واجب ہوتا ہے وہ، یا جو ہے اگر اسی وقت ادا کر دیتا تو واجب وہ ہو جائے گا. یہ آغا خامنئی کا ہوگا. آغا سیستانی ادام اللہ ذرہ الشریف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ اس کو کوئی آمدنی ہوتی ہے، یہ تو ٹریڈ کر رہی ہیں جی، کسی نے ہدیہ دے دیا جی، وہ صاحب مامو جان آئے ملنے کے لیے، مامو جان 500 روپے دے کے چلے گئے، باپ نے پاکٹ منی دے دیا، باپ میں پاکٹ منی دے دی، وہ 10 سال کا بچہ ہے، ابھی اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اگر وہ جو ہے اس کے سال کے خرچے سے بچتا ہے اور مصرف نہیں ہوا تو اس کا خمس ہوگا. کون نکالے گا؟ کہ ولی صغیر، جو اس کا ولی ہے، باپ ہے، دادا ہے، جو ولی ہے اس پر واجب ہے کہ اس کے پیسے سے خمس نکال دے اسی وقت. اور اگر ولی نے نہیں نکالا تو جب بالغ ہوں گے تو ان کے اوپر اس کا نکالنا واجب ہوگا. تو لہٰذا بہتر ہے کہ اگر تم ٹریڈنگ کر رہے ہو بیٹا تو ابھی نکال دو، اور اس میں واجب مستحب کہنے کی ضرورت نہیں، خالی خمس نکالتا ہوں قربتاً الی اللہ انف ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی. السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں اپنے شوہر سے 4 سال سے الگ رہتی ہوں. میرے 2 بچے تھے، ایک میرے ساتھ رہ لیتی، اور میرے شوہر نے بیٹے کو 3 سال پہلے میرے سے الگ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے. اور مولانا صاحب میرے شوہر میرے ساتھ بہت لڑائی جھگڑا مار پیٹ کرتے تھے، اس کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا اور میں ان کو طلاق دینا چاہتی ہوں، اور وہ مجھے طلاق نہیں دے رہے. تو میں نے طلاق کے لیے مطالبہ کیا مولانا صاحب، تو وہ طلاق بھی نہیں ہوتا مولانا صاحب. اور اب وہ شرط رکھ رہے ہیں کہ جب تک میری بیٹی نہیں ملے تب تک میں سیوا جاری نہیں کروں گا، میں واپس نہیں دوں گا. تو مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اس مسئلے میں یہ مسئلہ مطلب شرعاً میں یہ ہے کہ ماں کا کوئی حق نہیں ہوتا بچے کے ساتھ، سب کچھ باپ کا ہوتا ہے. اور باپ کا اگر ہوتا بھی ہے تو اگر مان لیجیے مولانا صاحب اگر لڑکا ان کے پاس ہے تو لڑکی سے میرے پاس رہنے دیں. اگر ہمیں وہ طلاق نہیں دینا چاہتے ہیں، ہم طلاق کے لیے جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم طلاق ان کے اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں یہ جواب دیتے مولانا صاحب. کیونکہ میں نے چاہے مولانا کی بات کی، مولانا کا بھی یہ کہنا ہے جو ہے باپ کا حق ہوتا ہے بچوں پہ، ماں کا نہیں باپ کا حق ہوتا ہے. مولانا صاحب 9 مہینے بچوں کو ماں نے پالتی ہے، پوچھتی ہے، بڑا کرتی ہے. اب کسی وجہ سے مولانا صاحب ہم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں مولانا صاحب، تو کیا میرا کوئی حق ہی نہیں ہے بچوں کے اوپر؟ مولانا صاحب اور کسی بھی قیمت میں نہیں، اگر وہ طلاق نہیں دے رہے ہیں تو ان کے حوالے سے ہم صلاح لے سکتے ہیں. آغا یہ ایک طرفہ ہمارے پاس سوال آیا ہے خاتون کا، 4 سال سے شوہر کے پاس نہیں رہتی ہیں، یہ طلاق چاہتی ہیں، وہ طلاق دینا نہیں چاہتے، یہ خلا کے لیے درخواست کرتی ہیں، وہ خلا نہیں دینا چاہتے. بچے ہیں، بیٹا لے گئے ہیں، وہ بیٹی ان کے پاس ہے، نان و نفقہ بھی شاید نہیں دے رہے ہیں، تو ان کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ حاکم شرع کے ہاں طلاق کی عرضی دے سکتی ہے جی، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر پہلے سے حاکم شرع شوہر کو مجبور کر چکا ہو کہ یا نان و نفقہ دو ورنہ طلاق دو جی، اور وہ کسی بات پر جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہا ہے جی، تو حاکم شرع جو ہے وہ اس عورت کی جانب سے طلاق صیغہ طلاق جاری کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، نمبر 1، اگر شوہر نفقہ اور زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ نہیں ادا کر رہا ہے اور طلاق بھی دینے کو تیار نہیں ہے، یا
وہ اس قابل نہیں ہے کہ دے پائے جی مجبوری کی صورت میں بھی، مگر تو اب جب قابل نہیں تو طلاق دے دو، طلاق نہیں دے رہا ہے تو ایسی صورت میں عورت کو حق ہے کہ وہ حاکم شرع کے ہاں طلاق کا دعویٰ کر سکتی ہے. ایک. دو، اگر شوہر اپنی بیوی کو اذیت پہنچاتا ہے اور اس کے ساتھ بدرفتاری کرتا ہے تب بھی عورت کو حاکم شرع کے یہاں طلاق کی عرضی دائر کرنے کا اختیار ہے. نمبر 3، اگر جو ہے وہ شوہر نے بیوی کو یوں ہی چھوڑ دیا جیسے ان کا مسئلہ ہے، جی 4 سال سے پڑے ہوئے صاحب، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، اس صورت میں کہ اگر جو ہے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جیسے اس بیچاری کے پاس شوہر ہی نہیں ہے، جی تو اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ حاکم شرع کے ہاں اپنے طلاق کی عرضی ڈال سکتی ہے. ہاں جی ایک چیز اور بھی ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر شوہر وہ بیوی کی جنسی خواہشات پورا کرنے میں کما حق جو ہے وہ قادر نہیں ہے، جی تو اس صورت میں حق مطالبہ طلاق ہے، جی مگر یہاں کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عورت صبر کرے اور انتظار کرے کہ اللہ شفا عطا. اس میں آغا اس میں ایک اور وضاحت فرما دیں کہ حاکم شرع تک تو ہر انسان پہنچ سکتا ہے. حاکم شرع کے جو نمائندے تو بڑا اچھا سوال آپ کا ہے کہ ہم آغا سیستانی تک تو نہیں جا سکتے. اب آغا سیستانی نے جس کو یہاں معین کیا ہے آپ اس کے یہاں اپنا مسئلہ لے کے جا سکتی ہیں. اس میں ایک اور بات ایڈ کر دیجیے آغا کہ میں نے اکثر ذاتی طور سے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے کسی بھی عالم کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ہم کو حق نہیں ہے جی کہ ہم جو ہے وہ آپ ہمارے پاس آ جائیے اور ہم آپ کا خلا پڑھ دیں، ہم کو حق ہی نہیں ہے. وہی پڑھ سکتا ہے کہ جو حاکم شرع یعنی مرجع تقلید کی طرف سے نمائندگی، جیسے آپ کے بمبئی میں آ گئے احمد علی عابدی صاحب ہیں، جو بیٹا لے گئے بیٹی کو جو اپنے ان کو دے دیا. یہاں دیکھیے بالکل کلیئر کٹ ہمارے ہاں شریعت میں بولتے ہیں حق حضانت، جی کہ بچے کی نگہداشت کس کی ذمہ داری ہے. 2 برس تک ماں کے پاس رہے نہ، دونوں مشترک ہیں. 2 برس تک آپ جدا ہی نہیں کر سکتے. 2 برس کے بعد سے لے کر کے اور بلوغ تک جی وہ باپ کا حق ہے. جی بٹ 7 برس کی ایج تک جی آپ ماں سے ملنے سے روک نہیں سکتے. جی اور اگر ماں سے نہ ملنے کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ کرنا آپ کا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر، بہت بہت شکریہ آغا. اس میں ایک چیز اور ہے کہ اب اگر ماں باپ جو ہے وہ الگ ہو گئے جی اور ماں نے دوسری شادی کر لی جی تو اب وہ ماں والا جو حق تھا شادی کر لینے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. مان لوں 6 مہینے کے بعد اس سے بھی طلاق ہو گیا جی تو اب کہا نہیں، اب آپ گئی تو گئی، اب اس بچے کی ذمہ داری آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال. میں رئیس مسجد مبارک سر، ہمارا کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک عورت نماز پڑھا سکتی ہے اور کیا ایک عورت ممبر پر خطبہ دے سکتی ہے؟ ان کا سوال واضح نہیں ہے کہ ایک خاتون کیا نماز جماعت پڑھا سکتی ہے. جی عورت کی امامت کر سکتی ہے. کیا وہ مسجد میں خطبہ بھی دے سکتی ہے اگر صرف خواتین ہوں؟ بات مسجد میں عورتوں کا جانا منع نہیں ہے. جی لیکن خطبہ کا مطلب جمعہ پڑھانا، تو جمعہ تو عورت کا مرد ہونا چاہیے. جی عورتوں کی نماز جماعت کروا سکتی ہے. شکریہ. اگلا سوال. میں سے بول رہا ہوں، میرا نام ذوالفقار ہے. میں نے دوسری نکاح کیا ہے، میری پہلی بیوی چل رہی ہے، تو میری دوسری بیوی کے جب 2 بیٹی آئی تھی، جب شادی نابالغ تھی، اب بالغ ہو چکے ہیں، مگر اس کے دادا دادی ابھی زندہ ہے، تو کیا اس کی ذمہ داری ہے یا میری ذمہ داری ہے میرے ساتھ رکھو؟ اگر میرے ساتھ رکھنے سے ہم دونوں میاں بیوی میں روز جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور گھر میں تو ماحول اچھا رہی تو کیا کریں؟ دادا دادی کے ساتھ گئے یا ہم دونوں الگ ہو گئے؟ ان کی پہلی بیوی کی بچیاں ہیں جو فوت ہو گئی، پہلی بیوی، دوسری شادی انہوں نے کی ہے، وہ بچے نابالغ تھے، اب بالغ ہو گئی ہیں، لیکن دوسری بیوی ان بچیوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں. میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی وجہ سے، تو کیا دادا دادی کے پاس میں رہیں وہ بچیاں یا باپ کے پاس رہیں؟ یہ جو چیز جو ہے وہ آپسی سمجھوتے کی بنیاد پر ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ اپنے ساتھ رکھنے میں وہ سوتیلی ماں ان سے غلط جو ہے وہ کر سکتی ہے تو دادا دادی بہتر ہیں، ورنہ تو ذمہ داری تو آپ کی ہے، باپ کی ہے.
چاہے دادا دادی کے پاس رہیں یا ان کے پاس رہیں، خرچہ ان کو ہی دینا، خرچہ تو انہیں کو دینا ہے. بالکل. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا سورہ آل عمران جو ہے وہ عمران ابو طالب ہے؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. سورہ آل عمران جو قرآن مجید میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ہے یا ہے؟ دیکھیے لفظ آل عمران جی صرف پورے قرآن میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی اسی سورے کے آل عمران کے 33ویں آیت میں. جی اب سوال یہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ تو یہ آل عمران سے جو ہے وہ اس میں مختلف گفتگو ہوتی ہے. جی اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جناب ابو طالب کا نام بھی کیا ہے؟ عمران ہے. لیکن موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے. جی. جناب مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے. جی تو مفسرین کا یہ کہنا کہ یہاں مراد جو آل عمران سے جناب مریم کے والد یہاں جو ہے وہ ان کی آل اولاد مراد ہے، جناب کیا کہتے ہیں مریم اور عیسیٰ یہ لوگ. ہاں بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ابو طالب کا نام عمران ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا. شکریہ. اگلا سوال. جی میرا نام آشا بیگم ہے اور میں جبل پور سے بول رہی ہوں. میری بہو جو ہے بہت زبان دراز ہے اور ابھی گھر میں لڑائی جھگڑا کی اور چیز وغیرہ توڑ تاڑ کے مائکے چلی گئی اور اس کے سارے مائکے والے میرے سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. تو کیسا ذریعہ ہو جائے کہ ہمارا کام بن جائے اور وہ نیک بن جائے، اس کو نرم کرنا ہے. بہت غصہ کرتی ہے. یہ بھی ایک طرفہ سوال ہے، ساس کا سوال بہو کے لیے، کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں، ساس کا سوال بہو کے لیے ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہر مرتبہ ساس جو ہے وہ غلط ہی بول رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہو. اگر ایسا ہے. ہاں اگر ایسا ہے جی. بلکہ اگر کیا یہ تو ایک جنرلی وہ ہے جی دفع اختلاف اور رفع اختلافات کے لیے زن و شوہر کے آیت الکرسی جی وہ بہت مجرب مانی جاتی ہے ایک دوسرے کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے. اور بلکہ کوئی بھی باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا ہے، ماں بیٹی میں اختلاف ہو گیا ہے، بھائی بھائی میں ہے، بھائی بہن میں ہے، ساس بہو میں ہے، ساس بہو میں ہے. تو اس طرح کے اختلافات میں آیت الکرسی کا جو ہے وہ ورد بہت، اور اس میں جو ہے وہ آیت الکرسی کے ساتھ معوذتین جی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو بھی پڑھ کے جو ہے وہ پانی میں دم کر کے ایک دوسرے کو پلائیں، انشاءاللہ جو ہے رفع اختلاف ہو جائے گا. اور ایک چیز جو ہے ہم اپنی بچیوں کے لیے کہہ دیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو اچھی ساس مل جائے، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ بوڑھوں کا احترام شفاعت کا سبب ہے. تو وہ بھی تمہاری اماں کی طرح ہے بیٹا، تھوڑا لحاظ کر لو. بہت بہت شکریہ. ہوگا اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. میرا نام سمینا شیخ ہے، میں گوا سے بول رہی ہوں. ہمارے میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کوئی آیت یا دعا بتائیے جس سے ہم میاں بیوی کے جھگڑے نہ ہوں. اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے شفا کے لیے کوئی آیت یا دعا بتائیے جس سے مجھے ہر بیماری سے شفا ملے. خدا حافظ. شکریہ. اس طرح کے سوال آغا کئی ایپیسوڈ میں آئے ہیں جس میں پہلے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وجہ جھگڑا کیا ہے، وجہ فساد کیا میاں بیوی کے درمیان، اس کو دور کریں. پھر آپ جو ہے دعا ہی بتا دیجیے. تو دعا تو ابھی گزر چکی ہے. گزر چکی ہے. جی یہی دعا پڑھیں. جی اور شفا کے لیے جو ہے کچھ البتہ بعض یہ کہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ کسی شیرینی پر یا ودودو پڑھا جائے جی تو وہ بھی دونوں کے درمیان الفت کا سبب ہو سکتا ہے. اور شفا کے لیے جو ہے وہ دعائیں کتابیں دیکھیں بہت سی ہیں، من جملہ اس کے یا منزل الشفاء ومذهب الداء صل علی محمد وآلہ وانزل علی وجع الشفاء. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم پڑھ دیں گے، آپ سن لیں گے، نوٹ تو کر نہیں پائیں گی. تو گھر میں کتابیں ہیں، اس کے اندر جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں اس کو پڑھیں، انشاءاللہ خدا شفا عنایت فرمائے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاپا کو نوکری نہیں مل رہی ہے، تو اس کی کوئی دعا بتائیں آپ. ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. خدا حافظ. سوال بھی اکثر آتے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی ہے یا کاروبار میں برکت نہیں ہے،
اس سلسلے میں کوئی آپ جو اسی طرح کا سوال آ کے جو اس بچی نے کیا کہ اللہ ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں، جو ہے سامعین جو ناظرین ہیں وہ اپنے گھروں میں آمین کہیں گے کہ اللہ ان کی مشکل کو دور کرے، خدا ان کے رزق و روزی میں جو ہے وہ برکت عنایت کرے۔ شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ میں قرضے میں ڈوب گیا ہوں اور بڑا پریشان ہوں، روزی کا بڑا مسئلہ ہے، کوئی چیز بتائیے کہ جو روزی طلب کرنے کے لیے مجرب ہو۔ حضرت نے فرمایا وضو کرو، البتہ یہ نہیں کہ باقاعدہ پورا وضو، جی کامل وضو، جی مستحبات، ہاں مستحبت کے ساتھ جی کامل وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، جی اور 2 رکعت نماز کے بعد رکوع و سجدہ بجا لانے کے بعد یہ دعا پڑھو جو پیغمبر نے فرمایا ہے، یا ماجدو، میں تھوڑا سا سلو پڑھ لوں، شاید اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ لے کہ پیغمبر نے فرمایا روزی کے لیے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور 2 رکعت نماز کے بعد اس دعا کو پڑھو، یا ماجدو یا واحدو یا کریم اتوجہ الیک بے محمد نبیک نبی الرحمہ، بے محمد نبی کا نبی الرحمہ، یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی اللہ ربک ورب کل شیء ان تصلی علی محمد وعلی اہل بیتہ واسألک نفحة من نفحاتک وفتحا یسیرا ورزقا واسعا الم به شعسی واقضی به دینی واستعین به علی عیالی۔ اس کے بعد درود پڑھ لے، اللہ سے جو ہے صدق دل سے دعا کرے، انشاءاللہ خدا کرے۔ انشاءاللہ۔ شکریہ آغا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے۔ راجستھان ضلع راجسمند، اور مکان کے لیے دعا کی گزارش۔ مکان نہیں ان کے پاس، مکان ان کا ہو جائے اس کے لیے کوئی دعا چاہتے ہیں تو یہی جو ابھی جو ہے گزارا میں نے نقل کیا ہے، اسی کو یہ بھی آزما لیں، اس لیے کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، قرض ادائیگی کے لیے بھی ہے، روزی کے لیے بھی ہے، جو روزی بڑھے گی تو اللہ تبارک و تعالی گھر بھی عنایت فرمائے گا۔ شکریہ آغا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم، میں گنٹور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام شمیم ہے۔ میرے بیٹے کے رشتے کے لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں سوال مولانا صاحب سے۔ رشتے نہیں آ رہے میرے بچے کو، اچھے رشتے کے لیے دعا چاہتی ہوں، کون سی دعا پڑھنا چاہیے گھر میں برکت کے لیے بھی؟ لڑکے کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں، کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ ان کے لڑکے کے لیے رشتے آئیں۔ جنرل دعا کرتی رہے۔ دیکھیے ایک بات آپ کو بتائیں، روایات میں یہ ہے کہ حتیٰ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی قبر پہ جاؤ، دعا کرو، اللہ جلدی سنتا ہے۔ تو ان سے کہیے کہ جو ہے وہ ماں ہیں، ماں کی دعا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ دل سے دعا کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا خدا نے چاہا۔ بہت بہت شکریہ آغا، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں اس وقت فاطمہ بول رہی ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک فرقے کو ناجی بتایا گیا ہے اور باقی فرقے کو ناری بتایا گیا ہے، تو وہ کون سا فرقہ ہے جس کو ناجی کہا گیا ہے اور کون سا وہ فرقہ، کون سے فرقے جن کو ناری کہا گیا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پلیز آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ یہ تو مستند روایت ہے کہ 73 فرقوں میں ایک ناجی ہے، وہ فرقہ کون سا ہے؟ دیکھیے پیغمبر نے تو صرف اتنا بتایا، اور وہ بھی اگر وہ روایت صحیح ہو تو، لیکن بعض اس پر بھی اشکال کرتے ہیں اس کی سند وغیرہ پر، کہ ستفترق امتی، میری امت جو ہے وہ بٹ جائے گی 73 فرقوں میں، جس میں ایک ناجی ہوگا اور بقیہ سب کیا ہوں گے؟ ناری ہوں گے، ناری ہوں گے۔ تو پیغمبر نے تو اتنا فرمایا۔ اب جتنے لوگ ہیں، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی، سب جو ہے اس حدیث کو مان رہے ہیں جی، اور سب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فرقہ جو نجات والا ہے وہ ہم ہیں۔ سب کی اپنی اپنی رائے ہے، سب کی اپنی اپنی دلیل ہے۔ ہمارے علماء بھی جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں بعض، اور ہمارا نظریہ کیا ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ ہم ہیں۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ بارہا پیغمبر نے فرمایا علی اور ان کے چاہنے والے کامیاب ہیں، ایک۔
دوسری چیز عقلی طور کے اوپر نجات ان کو ملے گی جو گمراہ نہ ہو. اگر ہم گمراہ ہیں تو چاہے نماز پڑھیں چاہے روزہ رکھیں، جب گمراہی آ گئی تو ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے لیے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ گمراہ نہیں ہوگے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو. تو ہماری یہ دلیل ہے کہ پیغمبر قرآن و عطرت کو دے کے گئے تھے، ہم نے قرآن و عطرت کا دامن تھام رکھا، اس لیے ہمارا فرقہ ناچی. آغا دوسری بات یہ بھی تو ہے کہ اس میں سوائق محرقہ میں ابن حجر نے نقل کیا اس روایت کو کہ جب یہ پوچھا گیا تو سرکار ختم ہوتا نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. میں نے وہی عرض کیا اس سے پہلے کہ اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ علی اور ان کے چاہنے والے وہی کام. یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. جی ہاں شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم جاوید بھائی. میں ابراہیم بول رہا ہوں نیرل سے، کرجت سے. میرا یہ سوال ہے کہ مولانا صاحب اگر میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی مانگتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں تو کیا میری نمازیں اور یہ جو دعائیں ہے میری قبول ہوگی؟ بس والسلام، خدا حافظ. نماز روزہ سب کچھ کرتا ہوں میں اور جھوٹ بھی بہت بولتا ہوں تو کیا میری عبادت قبول؟ دیکھیے ایک چیز جو ہے قرآن نے جو کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. جی اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. جی تو ایک تو یہ قرآن نے آپ کو گائیڈ لائن دیا کہ اگر اپنے اعمال قبول کروانے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ متقی بن جائے. متقی بننا. اب پھر سوال پیدا کہ متقی کون ہے؟ تو سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کا مطلب کیا ہے، تقوی کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک. تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل کرنے نہ پائے. اب اگر ہم نے گناہ کیا تو تقوی تو نکل گیا نا. جی اور اگر تقوی نہیں ہے تو عبادت سب بیکار. عبادت سب بیکار ہے. جھوٹ گناہوں میں زبردست گناہ ہے، بے شک گناہان کبیرہ ہے. روایت یہاں تک کہتے کہ حطت الخبائث فی بیت وجعل مفتاحہ الکذب. ساری برائیوں کو ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے، اس کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جی یا امیر المومنین فرماتے ہیں الکذب اقبح علہ، جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے. تو ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد آدمی خود طے کر سکتا ہے. ایک دوسری چیز ہم کیسے مان لیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز خود روکتی ہے. اب اگر نماز کے بعد بھی ہم جھوٹ سے نہیں بچ پا رہے ہیں اس کا مطلب ہماری نماز ایکچول والی نماز نہیں. اور اللہ نے جھوٹوں پہ قرآن میں لعنت اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے حسن تم کہ اللہ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے. شکریہ آغا. ناظرین کرام جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے. بریک کے درمیان جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ بھی بہت اہم ہے. ابھی حاضر ہوتے ہیں.